मुकीद साहब, ये सबसे पहले बताइएगा कि ये जो तलबा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ट्विटर के ऊपर भी जो है वो ट्रेंडिंग हो रही है काफ़ी, और आप लोगों ने गालबन हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी आप लोगों ने एहतजाज किया। मकसद क्या है, ज़रा बताइएगा, आपके मुतालबात क्या हैं? ये स्पेसिफिक कोई एग्ज़ाम्स, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स है, मतलब मैट्रिक के, इंटर के, या कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनके हवाले से आप कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए? ये जब आप कहते हैं इमरान खान स्टूडेंट्स की सुन लो, अब तक इमरान खान साहब की जो इंतज़ामिया है या हुकूमत की अगर मैं चलें बात करूं, उनकी जानिब से क्या रिस्पॉन्स आता है जब आपने उनसे रब्ता किया तो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के अंदर जो तलबा हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर हैं। इन स्टूडेंट्स के हवाले से कई बार मुझे इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और वो मामला सिर्फ एक है कि जी हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनको पोस्टपोन किया जाए। अब इस सिलसिले में दो राय पाई जाती हैं हमारे माशरे के अंदर। एक राय ये है कि नहीं, बस काफ़ी हो गया, अब एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए, मामले जो है वो नॉर्मलसी के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन स्टिल एक तबका ऐसा है और स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ये भी कहती है कि नहीं, ये मामले अभी नॉर्मल नहीं हुए। इसकी वजह यह है कि हम पढ़ ही नहीं सके हैं, और ख़ास तौर पे ये तबका ज़्यादातर उन एरिया से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पे या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशूज़ थे, या वहाँ पे टीचर्स जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सके, या स्टूडेंट्स किसी वजह से वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हासिल कर सके। और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने एग्ज़ाम्स दिए तो हम सही तरह एग्ज़ाम्स दे ही नहीं पाएंगे, और फिर जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो पूरी जिंदगी के लिए हमारे करियर्स के ऊपर जो है एक बदनुमा दाग लग जाएगा, क्योंकि हमारे वो मार्क्स ही नहीं आ सकते। तो स्टूडेंट्स जो है, जब तक एक इक्वल प्लेइंग फील्ड ग्राउंड नहीं होगा जहां पे सबको बराबरी के साथ जो है वो ये राइट मिले कि सबने एक जैसा ही पढ़ा हो, और उसके बाद बेशक आप उसका इम्तिहान लें तो फिर फैसला हो जाए कि कौन ज्यादा नंबर ले सकता है या कौन नहीं ले सकता, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक शख्स के पास हर किस्म की फैसिलिटी हो, उसके पास इंटरनेट भी हो, उसके पास पढ़ाने वाले उस्ताद भी जो है वो ऑनलाइन सिस्टम को पहचानते हो कि किस तरह आपने पढ़ाना है और किस तरह नहीं पढ़ाना, और उसके बाद आप एग्ज़ाम लें, तो फिर काफ़ी हद तक मुश्किलात इस सिलसिले में आ सकती हैं, क्योंकि वो लोग डिसएडवांटेज में चले जाते हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं आपको यकीन से ये बात कहूँ कि चाहे सोशल मीडिया हो या मेरे अपने नंबर हो, मुझे नहीं पता कि किस तरह, लेकिन मुझसे कम से कम हज़ारों स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया। मैं उससे कम नहीं कहूँगा, हज़ारों की तादाद में लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि जी प्लीज़ आप ये करें। इस चीज़ को मैं अब तक अवॉइड इसलिए भी कर रहा था क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे अपने बेटे भी जो हैं वो भी एजुकेशन हासिल करते हैं और उनके भी एग्जाम्स हैं, और वो भी मुझे बहुत कहते थे कि जी आप इस इशू के ऊपर बात करें। लेकिन मैं इसको इसलिए भी अवॉइड करता रहा कि ये कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना बन जाए कि जी कहीं आप ये भी चाहते हैं कि आपके अपने बच्चों के एग्जाम्स ना हो। तो मेरा कतई तौर पे इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे कम से कम बच्चे जो हैं वो एग्जाम्स देंगे, उनको हर सूरत देना पड़ेंगे। लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ इसलिए भी है कि अगर चंद ऐसे तलबा हैं, बल्कि चंद तो नहीं, काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे तलबा हैं जो नहीं एग्जाम्स देना चाह रहे और वो एहतजाज कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ भी जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त जो तलबा इनकी तंजीम है उसके एक रुकन है, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और उनसे मैं इस सिलसिले में चाहूँगा कि वो खुद अपनी तफसीलात जो हैं वो खुद आप तक शेयर करें। हाफिज़ अब्दुल मुकीत नाम उनका नाम है, और वो इस एहतजाज को लीड भी करते हैं और मीडिया के ऊपर आके जो है वो मौक़िफ़ भी देते हैं। मुकीत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुकीत साहब आपका। मुकीत साहब, ये सबसे पहले बताइएगा कि ये जो तलबा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ट्विटर के ऊपर भी जो है वो ट्रेंडिंग हो रही है काफ़ी, और आप लोगों ने गालबन हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी आप लोगों ने एहतजाज किया। मकसद क्या है, ज़रा बताइएगा, आपके मुतालबात क्या हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखें, जैसे पूरा साल एक पेंडेमिक सिचुएशन रही है, कोरोना के तहत स्कूल कॉलेजेस बंद रहे हैं। उसके दौरान ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं हो सकी, जो इस वक्त हमें हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है। शफकत साहब कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, लेकिन ग्राउंड पे जब आप इसकी रियलिटी देखते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं हुई। और अगर हमारी एजुकेशन नहीं हुई, हमने पढ़ा नहीं है, तो हम उसको कैसे हम जो है वो हम कर सकते हैं, उसका इम्तिहान दे सकते हैं। अगर तैयारी के बगैर जंग नहीं हो सकती, कैंपेन के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, तो तैयारी के बगैर इम्तिहान कैसे होगा, पढ़ाई के बगैर इम्तिहान कैसे होगा। तो तलबा इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, सख्त परेशानी का शिकार है। तो इसी तनाजुर में तलबा अब हो सकता है कि हालात और भी बिगड़ जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि तलबा के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है।
مجھے ہزاروں میسج آتے ہیں بھائی کچھ کریں بھائی کچھ کریں, نہیں تو ہم خودکشی کر لیں گے. خودکشی تک بات چلے گی ہے. ہمیں 5-6 بچے جو اس وقت اپنی جانیں دے بھی چکے ہیں وہ بھی ہیں. اب دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں. اچھا, آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ طلبہ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو یہ کسی ایک شہر کے طلبہ ہیں, پورے پاکستان کے طلبہ ہیں, کون کون سے طلبہ ہیں یہ؟ جی میں نے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا تھا راولپنڈی فیض آباد سے. ٹھیک ہے. تو یہ تحریک پورے پاکستان میں الحمدللہ, کیونکہ طلبہ منتظر تھے کہ ہمیں پلیٹ فارم ملے جہاں سے ہماری آواز جو ہے وہ ایوان بالا تک جائے. تو ہم نے جب وہ اپنا آغاز کیا تو اس کے بعد طلبہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملے. پورے پاکستان میں اب یہ تحریک چل رہی ہے. اوکے, تو یہ اسپیسیفک کوئی ایگزامز, ایک پرٹیکولر ایگزامز ہے, مطلب میٹرک کے, انٹر کے, یا کون سے ایگزامز ہیں جن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ایگزامز نہیں ہونے چاہیے؟ یہ تمام بورڈز کے امتحانات ہیں, 9th-10th میٹرک کے بھی ہیں, انٹرمیڈیٹ کے بھی ہیں, ٹیکنیکل بورڈز کے بھی ہیں. ٹیکنیکل اچھا بورڈز بھی ہیں جو خاص کر یہ ڈی اے ای والے ہیں, اس کے بعد یہ ہمارے سی آئی والے جو ہیں لیولز والے, ان سب کے لیے ہے. اچھا, یہ زیادہ تر جو ہے وہ ظاہری بات ہے, کئی ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی بات سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری پڑھائی ہوئی ہوئی ہے, ہمیں ایگزامز دینے چاہیے. تو پھر ان کے لیے بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے نا؟ دیکھیں بات ایسے ہے کہ وہ بہت کم مائنورٹی میں لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں, اچھا ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, ان کے پاس اسپیشل. دیکھیں کچھ لوگ, آپ کو میں بتاؤں کہ آن لائن سیٹ اپ نہیں ہے پاکستان میں. ایجوکیشن پہلی بار آن لائن کی طرف آئی ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کی بھی تیاری نہیں تھی. ہمارے بہت سارے ٹیچرز کو ابھی تک آن لائن سسٹم سمجھ نہیں آیا, جس کی وجہ سے جو بچہ گورنمنٹ 60-65% جو بچہ ہے وہ گورنمنٹ کالج اسکول میں پڑھ رہا ہے, وہاں پہ تو آن لائن ایجوکیشن نہیں ہوئی. ہاں, جو بیچ میں 20% بچہ ہے وہ اگر اس نے ایجوکیشن لے لیا ہے, کوئی مہنگی اپنی تعلیمی اخراجات وہ برداشت کر سکتے تھے, انہوں نے سب کچھ کر لیا ہے, تو بالکل آپ ایسا کریں, ایک اسپیشل ایگزام رکھ لیں. جو بچے امتحانات دینا چاہ رہے ہیں آپ انہیں امتحانات ان سے لے لیں. جو بچے امتحان نہیں دینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک پروموشن پالیسی مرتب کی جائے, ان کو پروموٹ کیا جائے, تاکہ اگلے سال کے لیے جو ہے نا, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی سال تو یہ پینڈیمک سچویشن آ گئی ہے, اس سال ایک بس سچویشن کریٹ ہو چکی ہے کہ طلبہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. اگلے سال, اب اگلا سال اگر تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع ہوگا, یہ اگر نومبر دسمبر تک جائے گا تو اگلے سال بھی اس طرح کی سچویشن نہ پیدا ہو. اچھا, تو یہ غالباً میرے خیال میں جو میں آپ کی بات سمجھ سکا ہوں, پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر یہ غلط ہے, تو مجھے لگ رہا ہے آپ بیسکلی اسپیسیفکلی ان طلبہ کے حوالے سے زیادہ کنسرنڈ ہیں جن تک آن لائن ایکسیس نہیں ہو سکا, انٹرنیٹ کی موجودگی نہیں تھی, یا ٹیچر صحیح طرح نہیں پڑھا سکے. آپ کا بیسکلی ان لوگوں سے تعلق زیادہ ہے. دیکھیں اپنے لیے جینا جینا نہیں ہے, دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے. ہم بات ان کی کریں گے جو اس سارے میٹر سے دور رہے ہیں, جن کو پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ ہم ان کی بات کریں گے, ہم ان کے رائٹس کے لیے بولتے ہیں. آپ دیکھیں بیسیکلی کوئی بھی کہیں پہ ظلم ہوتا ہے تو آپ ظالم کے حق میں نہیں بولتے, یا ان لوگوں کے ساتھ نہیں بولتے جن پہ ظلم نہیں ہوا, آپ اس کے لیے بولتے ہیں. بیسیکلی اس طبقے کے لیے بولتے ہیں جس پہ ظلم ہوا ہوتا ہے, جو مظلوم ہوتے ہیں. ہم اس مظلوم طبقے کے لیے بول رہے ہیں, اور وہ مظلوم طبقہ نہ وہ 20% ہے نہ وہ 10% ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ آج 1 ملین ٹویٹس ہوئی ہیں. ٹویٹر ٹرینڈ آج ٹاپ پہ ہے. ورلڈ کا جو ہے وہ 3rd نمبر پہ جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان اسٹوڈنٹ کی سن لو. تو آپ سن لیں, خدا رہا اسٹوڈنٹس کی سنیں, ہم مظلوم طبقہ, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, یہ جب آپ کہتے ہیں عمران خان اسٹوڈنٹس کی سن لو, اب تک عمران خان صاحب کی جو انتظامیہ ہے یا حکومت کی اگر میں چلیں بات کروں, ان کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے جب آپ نے ان سے رابطہ کیا؟ تو کوئی رسپانس نہیں ہے, کسی قسم کی وہ بات ہماری سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اچھا, جد لگا چکی ہے حکومت, بالکل بھی کسی قسم کا کوئی ہمارا میٹر سننے کو تیار نہیں ہے حکومت. اگر ہم کسی کے پاس جاتے بھی ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ تصویر بنا کے اور شام کو ایک وہ اپنی پریس ریلیز جاری کر دیتا بھی کہ بچے ہمارے پاس آئے تھے, لیکن آن دی فلور کوئی بات نہیں کر رہا ہمارے لیے. آن دی ریکارڈ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہمارے لیے, نہ ہمیں سنا جا رہا ہے. اب یہ الارمنگ سچویشن ہے. اگر 10 لاکھ بچہ پیپر دے رہا ہے تو اس میں سے اگر 4 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ ریڈی ہے, 8 لاکھ نہیں ریڈی, تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. بچوں کا مستقبل کہاں پہ جائے گا؟ اور آخری آپ کی کوئی ڈائریکٹلی شفقت محمود صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں ہوئی. ہمیں اپروچ ہی نہیں کیا گیا. ہم اگر انہیں اپروچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہم سے ملتے بھی نہیں. اچھا, مطلب کوئی ایجوکیشن کے کسی منسٹر مثال کے طور پہ مراد راس پنجاب کے اندر ہیں, ان سے بھی کوئی ملاقات نہیں نہیں, ہوئی ہے آپ کی؟ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں. الٹا جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں خاص کر میں, یا ایسے ہم لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, بھئی آپ پیچھے ہٹیں, نہیں تو ہم آپ کے یہ کر دیں گے. خاص کر امتحانات کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے بھی پیپر دینے ہیں, میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارے پہ بات آ جائے, اب ذاتیات پہ لوگ اتر رہے ہیں.
ہمارے کالجز میں فون کر کے میرے ادارے میں فون کر کے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو سمجھا لو, اس کو پیچھے کر لو. کنٹرولر ایگزامینیشن فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی کنٹرولر ایگزام نے میرے کالج میں فون کر کے کہا بھی کہ اس بچے کو سمجھا لو. اچھا, ظاہری بات ہے اب یہ سوال یہاں پہ ضرور آئے گا, آپ کے کسی سیاسی جماعت کی بھی بیکنگ ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم یہ کاز ہے, ہم اس کے اوپر سیاست نہ کرنے دیں گے نہ ہم خود سیاست کر رہے ہیں. ہم ایک کاز پہ کام کر رہے ہیں, جو ہمارے لیے بولے گا ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. ظاہر سی بات ہے ہم فلور پہ, ہمیں کل چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ایجوکیشن اور سینٹ جو عرفان الحق صدیقی صاحب ہے, انہوں نے بلایا ہے ہمیں, انہوں نے میٹنگ کی ہے. برحال جو بھی اس کا ہوا ہے, لیکن دیکھیں بات ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس فلور ہے. جب کوئی بندہ ہمارے پاس اس قومی اسمبلی کے سینٹ کے فلور پہ بات کرتا ہے, اس کی وقت ہو رہا ہے جب ہمارے ساتھ بے شک کیمرے پہ بیٹھ جائے, جب آپ کے پاس ایک فلور ہے آپ اس پہ بات کریں, اسٹوڈنٹس کے لیے بات کریں. آپ پورے ملک کا جو ہماری اگلی جنریشن ہے آپ اس کا مستقبل داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہیں. اب آپ کا یہ بتائیے آگے کا لاہ عمل کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کل تک, کیونکہ ہمیں اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تو جس طرح کی کنڈیشنز ہوگی پھر وہ اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. پہلا ایگزام ویسے کب ہے ابھی تک آپ کا؟ 12 جولائی کو ویسے فیڈرل بورڈ کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کے ویسے 5 جولائی سے امتحانات شروع ہیں. 5 جولائی سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, مقید کی آپ نے گفتگو سنی, وہ ان کی کیا وجوہات ہیں, وہ اس ایگزامز کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے معاملہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. میرا یہ فرض تھا کہ میں کم از کم ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں. باقی ظاہری بات ہے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.